نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 تلاوت کی ہے، اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ محترم ناظرین، ان دو آیات کریمہ میں اللہ رب العزت جنت کے حصول کی شرائط بیان فرما رہے ہیں۔ جب جنت سے نکالتے ہوئے جو ہدایت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس کو دی گئی، اس کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ہماری طرف سے کتابیں، انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے، معجزات ظاہر کیے جائیں گے، دلائل بیان فرمائے جائیں گے، راہ حق کو واضح کر دیا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں گے، آپ پر قرآن مجید بھی نازل کیا جائے گا۔ جو بھی اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابع داری کرے گا، جو امتی، جو فرد اپنے زمانے کی الہامی کتاب اور نبی کی تابع داری کرے گا، اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی دنیا کے کھو جانے کا اسے کوئی غم ہوگا۔ محترم ناظرین، سورہ طٰہٰ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے، نہ بدبخت اور بے نصیب ہوں گے، مگر میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی، آخرت کے اندھا پن کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ یہاں بھی فرمایا گیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ انکار اور تکذیب کرنے والے ہمیشہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے انکار کیا اور تکذیب کی، جھٹلا دیا ہماری نشانیوں، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حضرت ابن جریر کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے گی، نہ ہی خوشگوار زندگی ملے گی۔ ہاں، موحد متبع سنت لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جل کر کوئلہ ہو کر مر جائیں گے، پھر شفاعت کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، اب یہاں پر اللہ رب العزت نے تمام سے کہہ دیا
جہاں پر خطاب حضرت آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس کو کر رہے ہیں، وہاں پر یہی خطاب ذریت آدم کو بھی ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی جس وقت میری ہدایت تمہارے پاس پہنچے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے میری ہدایت کی تابع داری کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کسی قسم کا دنیا میں خوف نہیں ہوگا، دولت کے چھن جانے کا، موت کے آ جانے کا، نقصان اور خسران کا انہیں کوئی خوف نہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے، کما حق ہو، وہ جانتے ہیں یہ تمام چیزیں فانی ہے، اخروی اور باقی جو حیات ہے وہ اللہ جل جلالہ آخرت کی صورت میں، نجات کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ انہیں دنیا کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور وہ انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو لوگ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت پر ایمان لاتے ہیں اور اس ہدایت کے مطابق، اس کوڈ آف لائف کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب ایک انسان دل میں یہ ٹھان لیتا ہے کہ میری زندگی یہ عارضی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد مستقل اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی، میں اس زندگی کی تمام آسائشیں، تمام دولت، تمام جو میرے پاس مملوکات و مقبوضات ہیں، میں فنا فی اللہ کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تاکہ میری آخری زندگی، میری اخروی زندگی، میری اگلی جو باقی زندگی ہے وہ کامیاب و کامران ہو جائے۔ پھر وہ جب سوچ لیتا ہے، پھر اس پر خوف نہیں آتا، وہ ایک ذہن بنا لیتا ہے، اس کا ایک نظریہ بن چکا ہوتا ہے کہ یہ سب چیز چھن جائے گی۔ جب انسان نظریہ بنا لیتا ہے کہ تمام تر چیزیں مجھے ملی ہے، چھن جائیں گی، جو میں نے کھایا سو کھا لیا، جو میں نے پینا تھا، جو میں نے پہننا تھا، جو میں نے چلنا تھا اس دنیا میں چل لیا، اب مجھے آگے جانا ہے، آگے چلنا ہے، اور آگے کی جو چال ہے وہ ہمیشہ کی چال ہے۔ والذین کفروا وکذبوا، اب دوسرا گروہ ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس اللہ تعالیٰ کے ہدایت نامے کا، وکذبوا، اور تکذیب کی، یعنی انکار سے بڑھ کر اس کو جھٹلانے لگے، اس کا رد کرنے لگے، بآیاتنا، ہماری آیاتوں کو، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے ناظرین، جنت کے حصول کی شرط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے ہدایت نامہ قرآن کی صورت میں ہمیں ملا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی طرف سے ایک حدیث رسول جو ہمارے سامنے ہے، ہمیں حدیث و قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یا رب العالمین، جو تیری چاہت ہے وہ ہماری چاہت ہے، جو تیرا طریقہ ہے اس پر ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔